کھول کر بیان کر دیجئے، مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے مقابلہ میں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کافی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے بے شمار کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمان دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 14واں پارہ سورۃ الحجر آیت نمبر 94 اور 95 دو آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت کلام مقدس کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں ہمارا موضوع تھا ابتدا دعوت توحید سے ہجرت تک، لیکن چند باتیں ابھی بیان ہوئی تھیں، ٹائم مکمل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بات کو درمیان میں ترک کر دیا۔ آج پھر مسجد کے چینل پر دوبارہ وہی اشتہار دیا گیا ہے حصہ دوم کے نام سے، یعنی دعوت توحید کی جب ابتدا ہوئی، اس کا دوسرا حصہ ہجرت تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا، کون کون سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اپنوں سے، بیگانوں سے، اپنے علاقہ والوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ کی توحید کا پرچار کس طرح کیا، پھر جو الزامات مشرکین مکہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات پر لگائے گئے، اللہ نے اس کا کیسے جواب دیا اپنے محبوب کی طرف سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع کا حصہ رہیں گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی، انذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ نے پہلے حکم کیا دیا؟ اپنے قریبیوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراؤ۔ قریبیوں سے مراد آپ کے رشتہ دار، خونی جو رشتہ دار تھا، یعنی آپ کی جو برادری والے تھے، اور خصوصی طور پر جن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ لوگ جن کی فطرت شروع میں مسلمہ تھی، فطرت ان کی دین اسلام کی طرف مائل تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ خصوصی طور پر میں نے 4 افراد کا ذکر کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے تقریباً 40 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن یہ آہستہ آہستہ خفیہ ہوئے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر دعوت دی، جن میں مشرکین کے یعنی اپنے جو خاندان تھے ان کے 45 لوگ اس گھر کے اندر شامل ہوئے دعوت میں، اور آپ نے ان کے سامنے اپنی رسالت کی بات رکھی۔ سب سے پہلے آپ کے چچا نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو چپ کروا دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد یہاں تک ہماری گزشتہ جمعہ میں بات ہو چکی ہے۔ آگے پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنے گھر کے اندر دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت کھانے کے بعد پھر وہی موضوع سامنے آیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ یہ آپ کے خانوادہ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، میں نے پہلے بھی بات سنی ہے، آپ کی اب بھی سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو مذہب ہے نا،
وہ ہمارے آباؤ اجداد کے مذہب اور دین سے مختلف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات کو ماننا، فالو کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی مل گئی کہ چلو میرا چچا ابو طالب جو اس وقت سردار تھا یہ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ کے دل کے اندر ایک حوصلہ، ایک ولولہ پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر یا صباحاہو کے الفاظ بولے، جو گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو انتہائی خطرے کے موقع پر بولے جاتے، یعنی جس وقت ایک انتہائی ضروری بات کسی کو بتائی جاتی تو پھر کیا ہوا، رشتہ دار، دوست، احباب سارے کے سارے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آیا تو اس نے اپنے قاصد کو بھیج دیا۔ حضرت گرامی یہ وہ مقام تھا جس مقام کے اوپر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا بھائی بتاؤ، اگر میں تمہیں اطلاع دوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ کہنے لگے جی بالکل مانیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نظر نہ آئے؟ پھر کہنے لگا اگر نظر نہ آئے تو ہم اپنی آنکھوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، لیکن آپ کی بات کبھی ہم رد نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا تجربہ ہے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی بات کہنی تھی۔ سب سے پہلے جو آپ کے چچا ابو لہب تھے وہ کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تب اللہ کا الہٰذا جماعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں آپ تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دی۔ کس نے؟ سکے چچا نے۔ آپ نے ہم اس لیے بلایا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وہ میرے محبوب کو بد دعا دیتا ہے؟ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی کیسے کیسے مدد کرتا رہا۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے جو وہ اعتراض کرتے اللہ قرآن نازل کر دیتا، اللہ کے محبوب کو کوئی بات بھی کہتے اللہ اس کے بارے میں قرآن نازل فرما دیتے، آپ کو تسلی مل جاتی۔ اب یہ پہلا مقام تھا، سکے چچا نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو بد دعا دی، اللہ نے اس کی بد دعا کے بدلے میں خود ابو لہب کو بد دعا دی۔ اور پھر حضرت گرامی یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، مکہ کے اندر یہ بات گونجنے لگی، ہر گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، ابو لہب کی اس بات کا چرچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سب سے پہلے جھٹلانے والے اپنے گھر کے لوگ۔ ابھی یہ سلسلہ شروع تھا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب کھل کر بیان کرو، اب مشرکین کی مخالفت کرو، الاعلان، جہاں بھی موقع ملے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ اب حضرات گرامی جہاں بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملتا جا کر اللہ کی توحید کی بات بیان کرتے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں مکی ہیں، مکی دور کی 87 صورتیں ہیں اور مدنی دور کی 88 صورتیں ہیں، یعنی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، قرآن کا سمجھ لو کہ 2 حصہ بلکہ 2 سے بھی زیادہ نازل ہو چکا تھا، تیسرا حصہ جا کے مدینہ میں نازل ہوا، اور اس مکی دور کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا تقریباً ہر سورت کے اندر، ہر رکوع کے اندر اللہ نے توحید کا ذکر کیا۔ اور یہ بات مشرکین کو اچھی نہیں لگتی تھی، یہ ان کے لیے کیا تھا؟
کیا نام ہے وہ زہر آلودہ چھری تھی، ان کو یہ بات چبھتی تھی، لیکن وہ مجبور بھی تھے، مجبور اس بات پہ تھے کہ ان کی شکل یعنی ان کے مد مقابل جس شکل میں اللہ کے نبی موجود تھے ان کا وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کیسے؟ چونکہ اس سے پہلے وہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اس سے پہلے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اس سے پہلے کبھی آپ کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، اس سے پہلے آپ کی جوانی، آپ کا بچپن بے داغ تھا۔ پھر مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، یار اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ اب چونکہ توحید ایک طرف تھی، شرک ایک طرف تھا، اب توحید کے مقابلہ میں شرک آیا اور توحید کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت گرامی چلیے آگے، پھر کیسے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا ڈنکا بجایا اور کیسے پھر مشرکین مکہ کو تکلیف ہوتی رہی، کیسے کیسے وہ آپ پر اعتراض کرتے رہے، پھر اللہ نے کیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت فرمائی اور مدد کی۔ حضرت گرامی سب سے پہلے بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ مشرکین مکہ نے سوچا کیوں نہ ہو سب سے پہلے ابو طالب کے پاس جایا جائے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے۔ یعنی پہلا طریقہ کیا استعمال کیا؟ توحید کو روکنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ آج کل کے دور میں بھی یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے جہاں کے ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، اپنا اثر رسوخ سب سے پہلے دوسرے کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اگر اثر رسوخ نہ مانا جائے تو پھر دھمکی پہ آ جاتے ہیں، پھر دھمکی بھی نہ مانی جائے پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کے پاس گئے، کہنے لگے ابو طالب بات یہ ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتے، اور یہ آپ کا بھتیجا ہے، ہمارا بھی بھتیجا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، یار یہ بات اچھی نہیں لگتی ہمیں کہ روز روز کا جھگڑا ہو، یار آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یار یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا اللہ کے سوا، ان کے بارے میں یہ جو مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں نا، چونکہ قرآن کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا 87 مکی صورتیں اور مکی صورتوں کے اندر مثالیں دے دے کر اللہ نے سمجھایا کہ ظالموں جن کو تم پوجا کرتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا سنیں گے، وہ اپنی کیا نام ہے نہیں سن پاتے۔ حقیقت بات بھی یہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک زندہ پیر، ہمارے ہاں بھی چونکہ یہ شرک عام ہے، کیا نام ہے یہ بدعت عام ہے، ماشاءاللہ کلمہ گو مسلمان اللہ کے ولیوں کو خدا مانتے ہیں، اور تجربے والی بات ہے بعض دفعہ ایک وہ آدمی جو دنیا کے اندر کانوں سے بہرا تھا، زندہ تھا، وہ نہیں سن سکتا تھا، جب وہ قبر کے اندر گیا تو اس نے سننا شروع کر دیا ڈائریکٹ۔ یعنی عجیب معاملہ ہے۔ چلو دور کی بات چھوڑیے، آج کل کے دور میں سمجھانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس موبائل سے بات کرتے ہیں نا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس موبائل موجود ہوتا ہے، آگے مریدین ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیا نام ہے کال کرتے ہیں، گفتگو کے دوران آواز کٹ جاتی ہے۔ کیوں کٹ جاتی ہے جی؟ سگنل کی پرابلم ہے، جو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے، سگنل کی پرابلم ہے جی۔ پیر صاحب زندہ ہیں، ٹیلی فون کے اوپر کنیکشن موجود ہے، سگنل کی پرابلم ہے۔ اب پیر صاحب زندگی کے اندر زندہ موجود ہیں، کان کے ساتھ ٹیلی فون لگایا ہوا ہے، اس کے باوجود نہیں سن پا رہے۔ کیوں نہیں سن پا رہے جی؟ سگنل کی پرابلم ہے جی۔ ماشاءاللہ وہی پیر صاحب جب دنیا سے الوداع ہوتے ہیں، ہماری عقل اتنے پردے پڑ چکے ہیں، جب وہ 5 من مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں وہی پیر صاحب ماشاءاللہ ڈائریکٹ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے، ہاں جی۔ یہی بات اللہ نے مشرکین کو سمجھائی قرآن کے اندر بار بار، بھائی یہ بیچارے نہیں سن پاتے، تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، وہ جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کی تردید کر رہا ہے۔ ابو طالب کو کہنے لگے یار خدا کے لیے اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ شاہد ہے ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں گے، ہم ان کا راستہ نہیں روکیں گے۔ کیوں جی؟ تو باقی رہ کی جاندہ ہے، توحید نو چھڑ دے یہ تو باقی رہ کی گیا ہے، تے توحید ہی ہے۔ 87 صورتیں توحید پر ہیں، باقی کتنے 28۔ اب
چچا کہنے لگے ابو طالب نبی علیہ السلام کو بھتیجا بات یہ ہے کہ یہ آپ کی برادری ہے یار، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلہ دار ہیں، آپ کے شہر دار ہیں، چلو کمپرومائز کر لو بیٹا، تھوڑی سی کیا کرو، اپنے رویے کے اندر نرمی اختیار کرو، یہ جو توحید ہے نا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھو، باقی جو مرضیاں کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے چچا توحید کو چھوڑ دوں باقی رہ کیا جاتا ہے، توحید کے بعد تو رسالت ہے، رسالت کو وہ پہلے مان رہے ہیں، کیوں جی مانتے تھے کہ نہیں؟ اس سے پہلے آپ کو کہ یہ صادق الامین ہے، آپ کو کہتے تھے یہ صادق الامین ہے، رسالت کو تو مان رہے ہیں، توحید کو نہیں مان رہے۔ اب بھی یہی ہے، دیکھ لیجئے، رسالت کو مانتے ہیں، نام آتا ہے تو چوم لیتے ہیں، آپ کی نالین مبارک ان کا نقشہ بنا کے اپنے سینوں پہ چسپا کر دیتے ہیں، لیکن جب توحید کی باری آتی ہے تو مرچیں لگتی ہیں، جب توحید کی باری آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ یہی بات شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا چچا بات یہ ہے، میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھ دیں، اگر ان سے ممکن ہو سکتا ہے نا یہ بھی کر دے نا، پھر بھی میں اپنی دعوت سے اس توحید سے باز نہیں آنے والا۔ اب جب ابو طالب نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے بھتیجا جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی یہ وہ وقت تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا کہ چلو جب تک میرے چچا زندہ ہیں ضرور میری مدد کریں گے۔ اب حضرت گرامی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ادھر دعوت توحید شروع ہو گئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ آذِنِ الْمُشْرِكِينَ، کھلم کھلا دعوت دو، مشرکین کی نفی کرو۔ ادھر حج کا موسم آ گیا، جب حج کا موسم آیا نا تو مشرکین کے کان کھڑے ہو گئے، چونکہ پہلے آپ کی بات مکہ تک محدود تھی، اب جب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے دور دراز سے، دوسرے ملکوں سے آئیں گے، جب ان کی بات سنیں گے تو ان کی بات دوسرے ملکوں میں جا کر پھیل جائے گی، پھر یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ چنانچہ مشرکین اس توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے۔ کہنے لگے ولید یار تمہیں پتہ ہے اب موسم ہے کس کا؟ حج کا، لوگ آئیں گے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں نا ہمارے خداؤں کے خلاف، شرک کے خلاف، یہ تو بڑھ جائے گی، اس کو روکنے کا کوئی طریقہ اپناؤ تاکہ یہ اس دعوت کو روک لیا جائے، اس کی دعوت مکہ سے باہر نہ جائے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو نا سارے سرداروں، ایک بات پر متفق ہو جاؤ کہ یہ بات کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں فلاں بات کروں وہ فلاں بات کرے، وہ کرے وہ فلاں بات کرے، پھر ہماری باتوں میں تصادم ہو جائے گا۔ ایک بات کرو سارے مل کے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی کہنے لگا جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی جاؤ نا اس کے بارے میں یہ مشہور کرو کہ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کاہن کہتے ہیں جو اوٹ پٹنگ باتیں کرنے والا ہو، یا ادھر ادھر کی باتیں، یا پھر جیسے کہانت ہوتی ہے، یعنی جیسا کہ ہم لوگ آج کل کے دور میں دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے، یہ جو تویز گھنڈا کرنے والے ہوتے ہیں نا، حساب لگاتے ہیں، تیرے ساتھ یہ ہوگا تیرے ساتھ یہ ہوگا، بس اس قسم کے کاہن ہوتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگے پاگل ہو، تمہاری بات کو مانے گا؟ کاہن ایسے ہوتے ہیں جیسا یہ ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا آدمی کہنے لگا پھر میں تو یہ کہتا ہوں اس کے بارے میں کہہ دو نعوذ باللہ یہ پاگل ہے۔ مغیرہ پھر بول پڑا، کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ پاگل نظر آتا ہے تمہیں؟ پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ تیسرا آدمی اٹھ پڑا، وہ کہنے لگا پھر ہم ایسا کریں گے اس کے بارے میں مشہور کر دیں کہ یہ شاعر ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں اپنے اپنے مقام کے اوپر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا نہیں، شاعر ایسے نہیں ہوتے ہیں، شاعر تو کبھی کبھار کسی کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی کی بدخوئی بیان کر دیتے ہیں، جو ان کے کیا نام ہے مٹھی گرم کر دے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جو ان کو کچھ نہ دے ان کے خلاف اٹھ پڑتے ہیں۔ سارے کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو باتیں آتی تھی نا وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے تمہیں بتا دی ہیں،
اب چونکہ سب سے زیادہ عقل مند تم ہو ہمارے میں سے، یار تم کوئی ایسی بات سوچ کے بتاؤ جس پر ہم سارے کے سارے متفق ہو جائیں۔ ولید کہنے لگا مجھے سوچنے دو، سوچ کے تو میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی آپ اندازہ فرمائیں توحید کو روکنے کے لیے کیسے حربے استعمال ہو رہے ہیں، پھر وہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی سوچ کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، غور کیجئے اللہ کے قرآن پر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگے مجھے سوچنے دو۔ اللہ فرماتے ہیں اس ظالم نے سوچا، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، پھر اس نے سوچا وہ غارت ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، پھر اس نے سوچا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے اپنا منہ پھیرا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری، تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہنے لگا میری تجویز یہ ہے کہ کہہ دو یہ ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس نے سوچا، کہنے لگا میں تو یہ کہتا ہوں جہاں بھی جاؤ نا لوگوں کو یہی کہو کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ جو منتر پڑتا ہے نا، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں کا ذہن ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، اب بات سڑتے کسی نے کچھ کر چھڑیا جی جادو ہو گیا جی، باہ میں کہنے پتہ ہی نہ ہوئے۔ اور جادو ایسے نہیں ہوتے ہر آدمی کے اوپر جادو ہوتا پھر رہے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، نہ کو کرنے والا فارغ بیٹھا ہے، نہ کو کرانے والا، کرتے ہیں 100 میں سے کوئی ایک کیس ہوتا ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہمارے سامنے آتے۔ بہرحال ولید کہنے لگا جی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ سارے متفق ہو جاؤ، جہاں بھی جاؤ یہی کہو کہ یہ جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور پہ ہمیں پاگل کرتا ہے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اس بات پر متفق ہو گئے اور مشورہ یہ کیا کہ چونکہ حج کا موسم ہے، جن جن راستوں سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا وہاں اپنے آدمی بٹھا دو، جون سا قافلہ جس راستے سے آئے اس کو سب سے پہلے بتا دو، لو بھئی یہ نام ہے فلاں شخص ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضرات گرامی توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر، کہنے لگے بس اسی بات پر متفق ہو جاؤ اور ہر آنے والے کو یہی کہو۔ حضرات گرامی اب چونکہ حج کا موسم تھا، مشرکین مکہ نے مختلف گروہ، مختلف اپنے کیا نام ہے وہ کرندے، اپنے نوجوان ان راستوں پہ بٹھا دیے جو مکہ میں داخلی راستے تھے۔ جو بھی قافلہ آتا اس کو کہہ دیتے ہمارے اس شہر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں جو جادوگر ہیں، اور وہ جادو کے زور پہ لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں، وہ بھائی بھائی کو جدا کر دیتے ہیں، وہ بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، وہ بیوی کو خامد سے جدا کر دیتے ہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیتے ہیں۔ خدارا تم مسافر ہو، دور سے آئے ہو، اس کا خیال کرنا۔ حضرات گرامی نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے چونکہ اپنی توحید کو گھر گھر پہنچانا تھا، شہر شہر پہنچانا تھا، ملک ملک پہنچانا تھا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب حج ختم ہوا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا ڈنکا ہر 104 بجنا شروع ہو گیا۔ چونکہ جس علاقے مثال یمن سے آئے ہیں، یمن والوں کو پتہ چل گیا جی مکہ کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عراق سے آئے، عراق والوں کو پتہ چل گیا۔ مصر سے آئے، مصر والوں کو پتہ چل گیا۔ یمن سے آئے، کیا مطلب جس جگہ سے لوگ آئے نبی علیہ السلام کے متعلق ان کو آگاہی مل گئی۔ اب دیکھ لیجئے جب اللہ رب العزت اپنی بات کو پہنچانا چاہے، دنیا جتنی مرضی طاقت استعمال کرے، اللہ کی بات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات گرامی اب مشرکین مکہ نے مختلف محاذ کھول دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ اب چونکہ یہ پہلا محاذ تھا کہ حجاج کو آپ کے بارے میں آگاہ کیا جائے، آپ کے بارے میں جادوگر کہا جائے۔ اب ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جتنے گھر تھے آگے کئی گنا
उतने घरों के अंदर आपकी नबूवत का ऐलान पहुंच गया। नंबर 2, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर आगे जवाब कैसे दिया मुशरिकीन मक्का को। अब चूंकि मुशरिकीन मक्का की कोशिश रही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले ज़ात पर उंगली उठाई जाए। अब उन्होंने आपकी ज़ात पे उंगली उठाई, जैसा कि मैंने पहले बताया मुख्तलिफ उन्होंने मशवरे किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान के अंदर उसका जिक्र किया है। सबसे पहले इन्होंने आपके बारे में मशहूर कर दिया। क्या मशहूर किया? कुरान कहता है वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। मुशरिकीन कहने लगे जगह जगह पे जाकर आपके बारे में, ऐ लोगो अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहि ज़िक्र, ये वो लोग है, ये वो इंसान है, ये वो शख्स है जिस पर कुरान नाजिल हुआ, जिस पे किताब नाजिल हुई, इसका दावा है। लेकिन हमारा तजर्बा है इन्नका लमजनून, नऊज़ बिल्लाह ये पागल है। जिस मकाम के ऊपर भी कोई मुशरिक बैठे हर मकाम के ऊपर उनका यही तज़किरा है। आइए अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इसका क्या जवाब दिया। कुरान कहता है जब आप परेशान हो गए ना, या अल्लाह मैं तो आपके तौहीद की दावत दे रहा हूँ, ये मुझे पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, हर जगह के ऊपर मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि इन्नका लमजनून। अल्लाह फरमाए मेरे महबूब परेशान ना हो, हम जो आपके साथ हैं, आपके पीछे, आपके मददगार हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह कैसे? अल्लाह फरमाते हैं वमा यातिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे पहले जितने भी रसूल आए इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, तमाम रसूलों के साथ इस तरह का मजाक किया गया, इस तरह की तकलीफ़ें दी गई। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, ये पहले लोगों से चलता रहा है। हमेशा अल्लाह के रसूलों के तरीके की लोगों ने मुखालफत की है। जिस तरह पहले मुखालफत होती रही रसूलों की, आपकी भी मुखालफत हो रही है, लिहाजा आप परेशान ना हो। यानी उधर अल्लाह के महबूब का रास्ता रोकने के लिए आप पे इल्ज़ाम लगाया गया, अल्लाह ने उस इल्ज़ाम का जवाब दिया और अपने महबूब को तसल्ली दी, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आप बढ़ते जाए। आगे फिर एक मकाम आया, मुशरिकीन ने जब देखा ना कि हमारी ये नहीं चल रही, कि जहाँ भी जाते हैं ना हम कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह ये पागल है, तो लोग हमें कहते हैं पागल तो तुम लोग हो। क्या लोग ऐसे पागल होते हैं जैसा ये है? वो तो सही बातें करता है, वो तो सही तुम्हें रास्ता दिखाता है, पागल तो तुम लोग हो। फिर कुरान कहता है चलो इनके बारे में कह दो नऊज़ बिल्लाह ये झूठा है। अल्लाह, हालांकि इससे पहले आपकी वो तस्दीक कर चुके थे कि ये सादिकुल अमीन है, कभी जिंदगी इतना झूठ नहीं बोला, लेकिन इसके बावजूद आपकी मुखालफत, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए बाज नहीं आए। कुरान कहता है वाजिबू अंजाहुम मुनज़िरुम मिनहुम कालल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं काफिरों को ये बात अजीब लगती है, वाजिबू अंजाहुम, जब उनके पास एक आदमी आया तो इनको ये अजीब लगी है, मुनज़िरुम मिनहुम, उनको डराने वाला, कालल काफिरून, काफिर कहने लगे हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, नऊज़ बिल्लाह ये जादूगर भी है और झूठा भी है। अब ये इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह ने उसका क्या जवाब दिया? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान ने फिर जवाब दिया महबूब आप टेंशन ना दें, अगर आपको ये जादूगर कहते हैं ना, आपको ये झूठा कहते हैं तो कोई बात नहीं, ये तारीख चलती आ रही है। या अल्लाह कैसे? अल्लाह फरमाते हैं कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व समूद व क़ौम फ़िरऔन व आद व समूद व फ़िरऔन ज़िल औताद व समूद व क़ौम लूत व अस्हाबुल अय्का इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पहली कौम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। कौम नूह ने सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगर कहा। कौम नूह ने सबसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूठा कहा। उसके बाद फ़िरऔन आया, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा को जादूगर कहा, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा को झूठा कहा।
व समूद, कौम समूद ने भी अपने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूठा और कज़्ज़ाब कहा। इसी तरह कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, व असहाबुल ऐका, ऐका वालों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह फरमाते इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल, जितने भी पैगंबर आए सब पैगंबरों के बारे में यही कहा गया। क्या मतलब? जिस तरह आपको कहते हैं ना उज़्बिल्लाह आप झूठे हैं, आप साहिर हैं, इस तरह हज़रत मूसा को कहा गया, हज़रत हूद को, हज़रत सालेह को, तमाम पैगंबरों को। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप परेशान ना हो। फ़हक्का इक़ाब, फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आई। किन लोगों पर? जो पैगंबरों को झूठा कहते हैं, जो पैगंबरों की तकज़ीब करते हैं, जो पैगंबरों को जादूगर कहते हैं, उन पर अल्लाह की पकड़ आई। या अल्लाह पकड़ कैसे आई? अल्लाह फरमाते हैं, आप कुरान पढ़ के देख लीजिए, यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सय्हतन वाहिदा, सिर्फ अल्लाह ने एक कड़क भेजी। मा लहा मिन फवाक, कौम आद पे अल्लाह ने हवा भेजी, तबाह बर्बाद हो गए। कौम लूत को अल्लाह ने ज़ेरो ज़बर कर दिया। कौम फ़िरौन को अल्लाह ने दरिया के अंदर गर्क कर दिया। यानी अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली दी, फरमाया मेरे महबूब टेंशन ना ले, वक़्त आएगा, तारीख दोहराएगी। जिस तरह पहली कौमों ने अपने पैगंबरों की तकज़ीब की, तबाह बर्बाद हो गए, इसी तरह ये भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मालूम क्या हुआ? एक तरफ अल्लाह के रसूल पर वो इल्ज़ाम लगाते, अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता, अपने महबूब को तसल्ली देता और यकीन दिलाता आप टेंशन ना ले। यहाँ तक अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसे जालिम हैं कि इनको आपकी ये नबूवत हजम नहीं हो रही। हसद, कुदरती बात है, इंसान का जब बस ना चले ना फिर वो हसद पे आ जाता है। और हसद एक ऐसी चीज है जिसमें हासिद खुद तो जलता है, खुद तो मरता है, लेकिन जिस पे हसद करता है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरान कहता है वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कुफ़ार मक्का आपकी तरफ गज़बनाक आँखों से देखते हैं, ऐसा कि आपको अपनी आँखों से कत्ल कर दें, जिसको नज़र बद कहते हैं, जिसको हसद कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर आपके बारे में क्या कहते हैं? इन्नहु लमजनून, ये नऊज़ बिल्लाह पागल है, दीवाना है। या अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाते नहीं मेरे महबूब, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये ज़िक्र है, कुरान अल्लाह का ज़िक्र है आलमीन की तरफ से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आलमीन के लिए, जहान वालों के लिए। हज़रत गिरामी मालूम क्या हुआ? आप जूं तौहीद की दावत देते, मुशरिकों को कड़वी लगती, परेशानी होती, अल्लाह उनके बारे में कुरान नाज़िल कर देता। लेकिन चूंकि वो बाज नहीं आते थे, फिर क्या हुआ? अल्लाह के महबूब को छोड़कर महबूब के मानने वाले सहाबा कराम पे आ गए, उनको अपनी तंज का निशाना बनाया, उन पर क्या नाम है, उनका मजाक उड़ाया, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई। क्यों? तौहीद की दावत को रोकने के लिए, ताकि ये लोग उनकी बात ना माने। यानी आप अंदाजा फरमाए, पहले आपके बारे में कोशिश की, लेकिन जब बेकार गई कोशिश, फिर जो आपके मानने वाले थे उनके बारे में सोचने लगे, क्यों ना हो इन लोगों को तंग किया जाए, इन लोगों को परेशान किया जाए। अब कुरान कहता है, चूंकि टाइम मुख्तसर है बात को आगे बढ़ाने के लिए, अब एक छोटी सी झलकी मैं आपको बताऊं कुरान की रूह से। जब आपका मुकाबला ना कर सके, बेबस हो गए, तो सहाबा किराम पे आ गए। कुरान कहता है जब अल्लाह कुरान नाज़िल करता, सहाबा किराम की तारीफ करता, तो मुशरिकीन कहती अच्छा ये लोग हैं जिन पे अल्लाह ने एहसान किया, ये लोग हैं जिनकी अल्लाह तारीफें कर रहे हैं, इनके पास है क्या? खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, सर पे टोपी का पगड़ी नहीं है, ये लोग हैं। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर ऐलान करता है, अल्लाह फरमाते हैं अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना
مشرکین کہنے لگے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، جن کو اللہ نے ایماندار بنا دیا، جن کو اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا؟ اہؤلاء من اللہ علیہم، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ ان کا جواب یہ دیتا ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ کو پتہ ہے شکر گزار کون ہے۔ یہ شکر گزار ہیں غریب لوگ، یہ نبی کو ماننے والے۔ پھر قرآن کہتا ہے جہاں بھی وہ بیٹھتے نا ٹچکراں کرتے، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے۔ اللہ اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی کوئی مسلمان گزرتا ہے وہ آنکھیں مارتے ہیں۔ آنکھیں کیسے مارتے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک آدمی جب گزرتا ہے نا وہاں سے، اور جو وہاں مخالف بیٹھے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو او دیکھیں او جا رہی، او آ رہی، او فلاں او فلاں، یعنی اس طرح مشرکین کوئی بھی صحابی ان کی مجلس سے گزرتا تو ٹچکریں کرتے، آنکھیں مارو دیکھو جا رہا ہے، اے دیکھو جدو تے اللہ احسان کیتا ہے، اے دیکھو شکل دیکھو، نعوذ باللہ، یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو نیچا دکھانے کے لیے، صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اشاروں سے کہتے ہیں وہ جا رہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، بات وہاں تک ختم نہیں ہوتی مجلس تک، اپنے گھروں کو جاتے تو گھروں کے اندر بھی صحابہ کرام کا تذکرہ، گھر میں بیٹھے کسی صحابی غریب کا گھر ساتھ ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو تکلیفیں پہنچاتے، پریشان کرتے، آوازیں کستے، ہمارا پڑوسی ہے، آتے جاتے، چونکہ ایک گھر ہوتا تھا، 7 گھر ہوتا تھا، دروازے ہوتے نہیں تھے، آنے جانے والوں کو بھی پتہ ہوتا۔ اللہ نے ان کی ہر حرکت کو اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، صحابہ کے بارے میں کہتے دیکھو یہ کیسے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، بس اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے جی۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے حضرات گرامی، آپ کی کامیابی، میری کامیابی اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا نام ہے ماننے میں ہے، آپ کی اتباع کرنے میں ہے۔ دنیا کو جتنا مرضی راضی کریں، دنیا والے راضی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دی وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ تمہارے اوپر چوکیدار نہیں ہے کہ ہر وقت نظر رکھے تمہارے اوپر، تم کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، تمہارے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، نا یا اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے، پر دل کو کیا ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ دیکھو نا کوئی بھی آدمی اپنے خلاف بات سنے اور اس آدمی کے اندر وہ چیز نہ ہو، تکلیف تو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو جس پر الزام لگایا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تب تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا یاد رکھیے گا۔ پتہ ہے سود کے کتنی قسمیں ہیں اور کتنے گناہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت خراب کرتا ہے، کسی مومن کی عزت خراب کرتا ہے، جس طرح مشرکین کا یہ شیوا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ سوچتے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، حاجی نمازی ہونے کے باوجود ہم یہ چیز نہیں سوچتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، کسی کی عزت کو چھالیں، کسی کو ذلیل کریں، خوار کریں۔ بہرحال حضرات گرامی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، قرآن نازل کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے محبوب کے صحابہ کرام کی جماعت، پریشان نہ ہویا کرو،
क्यों या अल्लाह? फरमाया एक वक़्त आएगा इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। दुनिया के अंदर ये लोग ईमानदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, ईमानदारों को परेशान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यज़हकून। एक वक़्त आएगा मुसलमान काफिरों का मजाक उड़ाएंगे। कब उड़ाएंगे? अल्लाह फरमाते हैं अलल अराइक यंजुरून। जब वो तख्तों पर बैठे होंगे, मुसनदों पर बैठे होंगे, जब जन्नत के बागीचों में बैठे होंगे, ये काफिरों का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? अल्लाह ने मुसलमानों को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। अगर एक आदमी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है ना, तुम्हें परेशान, कोई बात नहीं है, वक़्त आएगा जब तुम जन्नत के बाला खानों में बैठोगे, जन्नत के अंदर तुम ऐशो आराम करोगे, उस वक़्त ये जहन्नम के अंदर जल रहे होंगे, अपने किए की सज़ा पाएंगे, और उस वक़्त मुसलमान इनका मजाक उड़ाएंगे। हाँ दसो जी, हुण दसो, हुण दसो। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, टाइम ख़त्म हो चुका है। मौजू क्या चल रहा है हमारा? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद और अग्गे मुशरिकीन का रद्द अमल। चंद बातें मैंने बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह अपने महबूब की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।